السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ فریال فاطمہ۔ قائم ٹی وی کی جانب سے پروگرام دین اور دنیا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے شکر، اور آج ہمارے ساتھ ہماری مہمان ہیں محترمہ عروس فاطمہ رضوی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ آج ہم جس حوالے سے گفتگو کریں گے وہ ہے شکر۔ شکر کی کیا منزلیں ہیں اور ہم کس طریقے سے پروردگار عالم کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ ہمیں کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ونبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے میری جانب سے آپ تمام لوگوں کو، آپ کو، تمام لوگوں کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اور قائم ٹی وی کو سب کو سلام عرض ہے بہت زیادہ۔ وعلیکم السلام۔ اور ایک مرتبہ پھر خدا نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم دین و دنیا کے بہترین موضوع کے حوالے سے گفتگو کر سکیں۔ اور آج جس طرح کہ آپ نے بیان کیا کہ موضوع ہے شکر، تو شکر کا ایک درجہ ہے اور شکر ایک مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ شکر کے اگر ہم معنی کہیں کہ شکر کے معنی کیا، اگر کسی کے سامنے کہا جائے شکر تو کوئی اگر ہم سے یہ سوال کرے کہ آیا شکر کے معنی کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شکر کے معنی یہ ہیں کہ ذہن میں نعمت کا تصور آنا، یعنی کسی بھی نعمت کا تصور کہ جو خدا کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہے، اس نعمت کا تصور ہمارے ذہن میں آنا، اور پھر اس کے متعلق گفتگو کرنا، اور پھر اپنے عملی کردار کے ذریعے اس کا اظہار کرنا۔ اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ شکر کے جو لغوی معنی لغت میں جو ملتے ہیں وہ ہمیں یہی ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ہماری ہر ابتدا، موضوع کی ابتدا جو ہے وہ اللہ کے کلام قرآن مجید سے ہم جو ہے راہ کو تلاش کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، خدا کی ہی عبادت کرتے ہو تو اسی کا شکر کرو۔ شکر کی اگر ہم دیکھیں، شکر لغوی معنوں میں جس طرح ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان بھی کیا، اگر ہم دیکھیں اسی اعتبار سے اور انہی معنوں میں، تو قرآن میں کم از کم 75 مقامات پر پروردگار عالم نے اس شکر کے لغت کے معنی میں اس کو استعمال کیا، یعنی شکر جو ہے اس کو خدا نے بیان فرمایا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اور شکر کرنے والوں کو بہت جزائے خیر دیں گے، یعنی خدا بھی کہہ رہا ہے کہ جو شکر ادا کیا کرتا ہے پروردگار عالم اس سے جزائے خیر کا وعدہ کر رہا ہے۔ بہترین صفت ہے پروردگار عالم نے عطا کی ہے، اور بہترین ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر جو شکر گزاری کی صفت ہے اس کو پیدا کرے۔ سبحان اللہ۔ اتنا بہترین ہے کیونکہ دیکھیے کہ اگر وہ انسان کے جس کو پروردگار عالم کی نعمتیں بیش بہا، کہ کتنی نعمتیں اگر ہم ایک ایک کر کے شمار بھی کرنا چاہیں، خدا خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو، شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی نعمت کہ جس کے ہم شکر گزار ہو پروردگار عالم کے سامنے، کہ جو ظاہراً ہم اس طریقے سے خدا کا شکر ادا نہیں کر رہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس گفتگو کے ذریعے تھوڑی سی ہم توجہ دیں اس موضوع کے اوپر، اور شکر گزاری کے جو مراتب ہیں ان کو بھی حاصل کریں، اور شکر گزار بندے بھی بننے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ شکر گزاری، مقام شکر گزاری کیا ہے، کہ خدا نے پروردگار عالم نے ہمیں اشرف المخلوقات، سبحان اللہ، بے شک، اس پروردگار عالم نے تمام مخلوقات میں ہمیں اشرف قرار دیا، بے شک، سب سے اعلیٰ قرار دیا، اور یہ تمام دنیا، یہ تمام کائنات، اس کی تمام سہولتیں، تمام چیزیں خدا نے اسی انسان کے لیے مسخر، سبحان اللہ، بے شک۔ لہٰذا شکر گزاری بہت ضروری ہے۔ اور جب ہم مزید اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شکر گزاری 3 درجوں میں تقسیم ہے۔ ایک ہے زبانی شکر کہ جو ہم زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہے قلبی شکر کہ جو ہم اپنے قلب میں اس شکر گزاری کو یا اس نعمت کو لاتے ہیں، اور ایک ہے عملی شکر، یعنی 3 حصوں میں ہم اس شکر کو ڈیوائڈ کرتے ہیں۔
پہلا جو ہے قلبی شکر. قلبی شکر کیا ہے؟ یعنی اللہ کی طرف سے جو نعمتیں دی گئی ہیں اس کو یاد رکھنا. سبحان اللہ. کہ پروردگار عالم نے ہمیں کیا نعمت دی. جس طرح میں نے کہا کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا, اس کی یہ نعمت ہے. تو اس پروردگار عالم کا جو قلبی شکر یہ ہے کہ ہم اپنے قلب کے اندر اس بات کو جانیں کہ بے شک وہ پروردگار عالم کہ اس کی جو نعمتیں ہیں ان کا احترام بھی کریں, اور اپنے قلب کے اندر یعنی اس بات کو یاد رکھیں کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا کی. اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ ہے زبانی شکر. زبانی شکر کیا ہے؟ صرف زبان سے شکر الحمدللہ رب العالمین کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی نعمت ملی ہم نے کہا شکر الحمدللہ, یہ کافی نہیں ہے, بلکہ ہمیں قلبی بھی شکر کرنا ہے, زبانی اور پھر عملی بھی. تو زبانی شکر میں آپ کو بتا چکی, قلبی شکر بتا چکی. زبانی شکر کیا ہے؟ زبانی شکر یعنی اس پروردگار عالم کی مد و ثنا کو بیان کرنا, حمد و ثنا کرنا, اس نعمت کو یاد رکھنا, یہ پروردگار عالم کا زبانی شکر ہے. اور پھر جب ہم اگر عملی شکر کے اوپر آتے ہیں, یعنی شکر عملی طور پر کیا ہے, تو وہاں پر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں. یعنی اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی, ہم اپنے ہی اگر وجود کے اندر دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم کی کتنی عظیم نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ان آنکھوں کے اندر بصارت دی ہے. پروردگار عالم نے ہمیں دیکھنے کی طاقت دی ہے. ایک مرتبہ انسان اگر تصور کرے کہ اس کے پاس یہ بینائی نہ ہو, ایک مرتبہ انسان یہ سوچے کہ اگر وہ اس کے پاس یہ طاقت خدا نے عطا نہ کی ہو تو اس کی دنیا کیسی ہوگی, اس کی زندگی کیسی ہوگی. پروردگار عالم نے یہ جو قوت گویائی ہمیں عطا کی ہے کہ جس سے ہم اپنے دل کی خواہشات کو بیان کرتے ہیں, اپنے دل کے مطلب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. کتنی عظیم نعمت ہے یہ قوت گویائی جو خدا نے عطا کی. یہ کان کہ جس سے ہم سن رہے ہیں, جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں, آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ وہ کس طرح ان نعمتوں کے لیے, کس طرح ان کے بغیر وہ زندگی گزارتے ہیں. لہٰذا اپنے اوپر انسان غور کرے. یہ دیے ہوئے ہاتھ پروردگار عالم کے کہ جس سے میں اپنے کاموں کو, اپنے امور کو انجام دیتی ہوں. یہ قدم کہ جس سے چل کے میں اپنے ہر کام کو انجام دیتی ہوں اور اپنے مقصد تک پہنچ جاتی ہوں. لہٰذا عملی شکر کے اندر کہ جو خدا کی دی ہوئی نعمتیں اس کو اس کی نافرمانی میں نہ استعمال کریں. یعنی اگر خدا نے یہ آنکھیں دی ہیں تو حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر یہ کان خدا نے سننے کے لیے ہمیں عنایت کی ہیں تو ہمیں ہر حرام چیز کو سننے سے اس کان کو بچانا. اسی طرح یہ زبان کے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہے تو ذکر الہی میں یا تو ہم اپنی زبان کو جو ہے استعمال کریں, یا پھر معاشرے میں بہترین اصلاح کے پوائنٹ سے یا کس طرح ذکر خدا یا ذکر آئمہ یا تمام مخلوقات کی بھلائی کے لیے ہم اس زبان کو استعمال کریں. اب جب شکر کے جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ 3 طرح کے شکر کے جس کو ہمیں ضرور اپنانا چاہیے, زبانی, قلبی اور عملی, یقیناً یہ ہماری زندگیوں میں رہنے چاہیے. اس کے علاوہ جب ہم خدا کی نعمتوں اور کے لیے شکر گزاری کے مقام پر آتے ہیں تو میں جانتی ہوں کہ جو مقام شکر سب سے بڑا ہمیں نظر آتا ہے وہ ہمارے لیے یہ کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں محمد و آل محمد کا چاہنے والا بنایا, ہمیں اہل بیت کے در سے وابستہ کیا. جس طرح رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کا کلام اور دوسرے میری اطاعت میں رہنا. تم ان سے متمسک رہنا اور کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان سے متمسک رہو گے. تو میرے حساب سے خدا کی سب سے عظیم نعمت کہ جس کا ہمیں جتنا بھی ہم شکر ادا کر نہیں پائیں گے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اہل بیت سے اور قرآن سے جو ہے متمسک رکھا ہے, اور رسول خدا کی اس حدیث کے مطابق الحمدللہ کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت, مودت اور انشاءاللہ کے معرفت بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے. اور وہ پروردگار عالم کے جب ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ سب سے پہلی نعمت ہے کہ جس کے لیے ہم شکر گزار ہوں اس پروردگار عالم کے. اور شکر گزاری کا صرف یہی نہیں ہے کہ ہم صرف نعرے لگا دیں یا ہم سے محبت کا اظہار کر دیں, بلکہ وہ سیرت آئمہ علیہ السلام کہ جن کا پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو, ہم سب کو پیروکار بنائے, تو ہم کوشش کریں کہ ان کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں. اس کے بعد جو پروردگار عالم نے ایک ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کی بنا پر جو ایک عظیم نعمت عنایت کی ہے وہ ہے فہم و بصیرت. یعنی اس نے ہمیں عقل و شعور, آگہی عطا کی ہے پروردگار عالم. اگر ہمارے پاس عقل و شعور نہ ہوتی, اگر ہمارے پاس آگہی نہ ہوتی, اگر ہمارے پاس ہدایتیں نہ ہوتی,
تو یقیناً ہمارے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، گمراہی کی راہوں پر ہوتے ہیں ہم. بالکل بالکل. اس پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک نہیں 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جہاں سے نبوت کے سلسلے کو خدا ختم کرتا ہے وہاں سے امامت کے سلسلے کو خدا جاری و ساری کرتا ہے. اور الحمدللہ کہ آج بھی وقت کے امام پردہ غیبت سے ہماری جو ہے وہ ہدایت کر رہے ہیں. اور کتنی عظیم نعمت ہے اس پروردگار عالم کی کہ اس نے عقل و شعور ہدایت کے راستے ہمارے لیے روشن اور واضح کیے. یہ بھی مقام شکر ہے، حالانکہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اور ہمیں نظر آتا ہے آج ہم دعوی محبت تو کر رہے ہیں، شکر خدا کا بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس نے ہمیں نعمت دی، لیکن بہت معذرت کے ساتھ معاشرے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ناشکری کا عنصر بہت بڑھ چکا ہے. ناشکری کی طرف لوگ بہت زیادہ ہیں، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں. بھلا اگر آپ ایک ایک چیز پر غور کریں تو میں کہتی ہوں پوری زندگی گزر جائے اور ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا. سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے. بالکل، یہ آتی جاتی سانس جو ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہاں پہ میں جناب سید سجاد جناب علی ابن الحسین علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ کی دعا کو ضرور یہاں پہ میں کوٹ کروں گی کہ جو آپ نے شکر کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خدا کس طرح میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، کیونکہ میں تیری نعمتوں کا شکر بھی تیری دی ہوئی نعمتوں سے ادا کروں. سبحان اللہ، یعنی میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. بے شک. یعنی انسان پوری زندگی بھی اگر شکر الحمدللہ رب العالمین کہتے ہوئے اگر گزارے تو پھر بھی اس پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے اس طرح. ہمیں بچوں کو شروع سے سکھانا چاہیے کہ کس طرح اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں. اللہ نے کس قدر نعمتیں دی، جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ایک اور یہاں پہ میں پوائنٹ بیان کروں گی کہ پروردگار عالم نے کہ اگر ہم اس کائنات میں دیکھیں آپ کتنی نعمتیں جو خدا نے ہر انسان کے لیے تسخیر کرنے کے لیے ارشاد فرمائے کہ ہم نے تمہارے لیے سورج، چاند، ستارے، تمام چیزیں خالق کی ہیں، جاؤ اور اس کو تسخیر کرو. یہ دن و رات کا آنا جانا یہ بھی مقام شکر ہے. اگر یہ دن و رات نہ ہوتے انسان دن میں اپنے امور کو انجام نہ دے پاتا، اور رات خدا نے سکون کے لیے قرار دی. اگر ایک مرتبہ ہم یہ ذہن میں تصور لائیں کہ اگر دن ہی دن ہوتا رات نہ ہوتی تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا سکون اور آرام، اور اگر رات ہی رات ہوتی تو اپنے امور کو انجام دینا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا. لہٰذا ہر مقام جو ہے وہ مقام شکر ہے. بس مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اس پروردگار عالم کی نعمتوں کے اس طرح سے شکر گزار بندے بن جائے کہ جس طرح ہمیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی نبیوں کی سیرت نظر آتی ہے. سبحان اللہ، بے شک. کہ ہمارے ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام کا لقب شکور، یعنی زیادہ شکر ادا کرنے والے، کہ اللہ نے انہیں کہہ کے مخاطب کیا. اتنا شکر خدا وجہ لاتے تھے، جبکہ 950 سال تبلیغ دین کرتے ہیں. اور کس طرح تبلیغ دین کرتے ہیں کہ جب آپ تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں آپ پہ پتھر برسائے جاتے ہیں، آپ کو زخمی کر دیا جاتا ہے، آپ پتھروں میں چھپ جاتے ہیں، جبریل امی آپ کو اپنے پروں سے شفا یاب کرتے ہیں، پھر آپ دوبارہ تبلیغ دین کے لیے نکل جاتے ہیں. لیکن اس حال میں بھی شکر خدا سے آپ دور نہیں ہوتے، شکر خدا کو انجام دیتے. یا جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی اگر میں بات کروں کہ جس طرح وہ واقعہ ظاہر ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ پورا بیان کیا جائے، بس اتنا ضرور کہوں گی کہ تمام نعمتوں کے چلے جانے کے باوجود جب آزمائش میں خدا انہیں مبتلا کرتا ہے اور وہ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو نہ صرف صبر کرتے ہیں بلکہ شکر خدا کو بھی انجام دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت پر غور کرتے ہیں، آپ کربلا کا میدان دیکھیے، آسان میدان نہیں تھا کربلا کا. کتنی عظیم قربانیاں ہیں، کتنا صدمہ ہے، کتنے مصائب ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کے اوپر بالخصوص سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اوپر آتے ہیں، لیکن ہر مقام پہ مقام شکر ادا کرتے ہیں. ہمارے اہل بیت نے ہمیں بارہا صبر اور شکر کی مثالیں دی ہیں. بے شک. اور آپ دیکھیے کربلا کا میدان ہے کیا، صبر اور شکر ہے بالکل کربلا کے میدان میں. کہ ہمیں جناب سید سجاد کس طرح سے نظر آتے ہیں کہ ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں توق ہے، لیکن ہر مقام پر شکر خدا انجام دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہر مقام پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. بے شک. جناب زینب صلوات اللہ علیہ میں نظر آتی ہے کس حال میں ہیں کہ پس پشت ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور کس طرح انہیں لے جایا جاتا ہے، لیکن ہر مقام پر شکر خدا ادا کرتے ہیں. اسی طرح سید الشہداء جوان کا لاشا اٹھاتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول
کر اور شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار کہ تو نے مجھے چنا ہے اس کام کے لیے. تو لہٰذا ہمیں بہت ضرورت ہے اس زمانے میں، جس زمانے میں ہم جی رہے، ہم دیکھ رہے ہیں کفران بہت زیادہ، یعنی شکر کا اگر ہم اپوزٹ کریں تو وہ کفران بنتا ہے. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نعمتوں کا کفران بہت زیادہ ہے، اور خدا بھی قرآن میں ارشاد فرما رہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے کفران کیا تو پھر میرا عذاب شدید ہے. یعنی خدا بھی بتا رہے کہ اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے تو نعمتوں میں اضافہ ہے، اور اگر تم نے شکر گزاری نہیں کی، کفران نعمت کیا، تو اس کے مقابلے میں پھر میرا عذاب ہے. یہ پرٹیکولرلی واجب ہے یا یہ پرٹیکولرلی ضروری ہے کہ ہم کوئی تسبیح ہاتھ میں اٹھائیں اور پھر ہی ہم الحمدللہ یا اللہ کا شکر ادا کریں، یا ہم چلتے پھرتے اپنی زندگی میں بھی پروردگار عالم کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ جس طرح کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ قلبی، زبانی اور عملی، جی. تو ہمیں بہت ضرورت ہے کہ صرف قلب میں ہی نہ رکھیں شکر گزاری کو، یا صرف زبانی ہی نہ رکھیں، بلکہ عملی طور پر بتائیں کہ ہم اس خدا کے شکر گزار بندے کہ جس طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے. بے شک آج ہم لوگوں نے گفتگو کی ہے شکر کے حوالے سے. بے شک یہ ایک بہت بہترین موضوع تھا جس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے. تو لہٰذا حاضرین محفل، شکر ادا کیجئے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا اور زمین کو فرش بنا دیا، اور بے شک ہمیں بہت سی نعمتوں سے مالا مال کر دیا جس کو ہم نوٹس تک نہیں کرتے. ہم اپنے پروردگار عالم کا شکر ادا نہیں کرتے. انشاءاللہ ہم ایک بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. جب تک اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. خدا حافظ.